میں جلسوں میں اعلان کرتا ہوں 2 باتوں پہ عمل کر لو. بے شک بہت خوب. کسی بھی حال میں ان بد مذہبوں سے رشتہ مت کرو. بے شک. ان کے پیچھے نماز مت پڑھو. بے شک. آج 2 ہی علامتیں ہیں سنی کی. یہی بات ہے. ٹناٹن پکا اعلی حضرت کا ماننے والا, سبحان اللہ, بزرگوں کے نقشے قدم پر چلنے والا. بے شک. کتنی مجبوری کا شکار ہو جا مگر ان میں رشتہ نہیں کرے گا. بے شک. کتنی مجبوری کا شکار ہو پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. یہ 2 چیزیں جس کے اندر پائی جانے وہ پکا ٹناٹن سنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب ماشاء اللہ. جو ان 2 باتوں پہ عمل کرتا ہو بے شک, کسی حال میں رشتہ نہ کرے, کسی حال میں اقتدا نہ کرے. بے شک نماز. یہ 2 باتوں پہ عمل کرتا ہے تو پکا سنی ہے. سننی ہے. بے شک. اس لیے کہ دل سے جانتا ہے یہ گمراہ ہے. بے شک. دل سے جانتا ہے یہ جہنمی ہے. اس لیے جہنمی جانتا ہے تبھی تو نماز نہیں پڑھتا, جہنمی جانتا ہے تبھی تو رشتہ نہیں کرتا. اور اگر کتنا ہی بڑا سنی ہو جی, نعرے لگاتا ہو ہزاروں جی, لیکن جب وقت آوے تو لڑکی دے دے, لڑکی لے لے, رشتہ داری کر لے, مسجد میں جاوے, اقتدا کر لے, نماز پڑھ لے, تو گرم توے میں بھی چوٹا لگ دے تو یقین مت کرنا. بے شک یہی بات ہے. یہی ہے 2 پیمانے سنیت کو پہچاننے کے. جس کی زندگی میں یہ 2 کام ہو, وہابی کی اتباع نہ کرتا ہو, بے شک صحیح, کسی بھی حال میں کام کے لیے رشتہ داری کے لیے ایگری نہ ہو, کسی بھی حال میں کتنا ہی پریشر ڈالے, محلے والے کتنے ہی دباؤ ڈالے, رشتہ دار کتنے ہی دباؤ ڈالے, خاندان والے, مگر کسی حال میں بھی رشتہ کرنے کو تیار ہو, سمجھ لینا پکا اعلی حضرت کا ہے. سبحان اللہ, پکا سنی ہے, بزرگوں کا ماننے والا. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء کرام حضرت اللہ مولانا قاری حنیف صاحب قبلہ, نوری مسجد. سننے ان دونوں باتوں پہ عمل کرتے رہو, ایمان محفوظ رہے گا. اور یہ جو کہتے پھر رہے ہیں نا کہ یہ سنی نماز نہیں پڑھتے ہیں, سنی نماز نہیں پڑھتے ہیں, یہ 2-4 سال کی بات ہے, یہ 10-20 سال کی بات ہے. ارے یہ 2-4 سال کا مسئلہ نہیں ہے, جی جی, یہ 1400 برس پرانا مسئلہ ہے. کسی دوسری جماعت کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا مسئلہ یہ آج کا نہیں ہے, 1400 برس پرانا ہے. سنیو یاد رکھنا. بے شک یہی بات ہے. میں ابھی تمہیں پریکٹیکل تجربہ کر کے دکھاتا ہوں. دیکھو, ہندی کی چندی, اردو کی شردو, بالکل امام حسین نے مدینہ چھوڑا. اللہ, واہ, چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ چھوڑا. کائے کے لیے چھوڑا؟ تحفظ اسلام کے لیے, تحفظ اسلام, تمہارے عقائد کو بچانے کے لیے, بے شک یہی بات, تمہیں پکا سچا صحیح اسلام کا چہرہ دکھانے کے لیے. بے شک. یزیدیت کی بربریت کی نواز رسول نے پرواہ نہ کی. بے شک. نہ کی پرواہ. جی, علی اکبر چلا جائے گا, نہ کی پرواہ. عباس چلے جائیں گے, نہ کی پرواہ. بچپن علی اصغر کا چلا جائے گا, نہ کی پرواہ. قاسم کی جوانی لٹ جائے گی, نہ کی پرواہ. علی اکبر کا شباب لٹ جائے گا, نہ کی پرواہ. بہو بیٹی کی عزت خطرے میں پڑ جائیں گی, نہ کہ میرے حسین نے کسی چیز کی پرواہ, بلکہ میرے حسین نے تمہیں سچا اسلام کا چہرہ دکھانے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا. بے شک, سبحان اللہ یہی بات. آ گئے مکہ, مکے میں ان یزیدیوں نے چھوڑا نہیں. جی, خط پہ خط, خط پہ خط, خط پہ خط, خط پہ خط, 150 خطوط کا تاتا باندھ دیا. مجبوراً میرے حسین کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا. گئے میرے حسین اسلام بچانے کے لیے بے شک کوفہ کی طرف. تقدیر نے کوفے نہیں جانے دیا. ابھی راستے میں تاریخ میں آیا کوہ ذی حشم کے دامن میں پڑاؤ ڈالا ہے. دوپہر کا وقت ہے, ابھی سامان اترا بھی نہیں ہے. دشمن کی فوج آ گئی امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے. سیپے سالار ہور ہیں. میرے حسین نے سامان اتارا, دشمنوں کے جانوروں کو دیکھا, پیاسے ہیں, گھوڑے پیاسے ہیں, جانور پیاسے ہیں. میرا حسین جو پانی علی اصغر کے لیے لایا تھا, سکینہ کے لیے لایا تھا, علی اکبر کے لیے لایا تھا, میرے حسین نے جانوروں کی پیاس کو برداشت
چھوٹے بچوں کے لیے میرا حسین جو پانی لے کے آیا تھا دشمنوں کے جانوروں کو پلا دیا. سبحان اللہ. خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر ہے محمد کے گھر آنے والے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل بیت اطہار. ارے جو میرے حسین کو گرفتار کرنے آئے تھے میرے حسین نے انہی کے جانوروں کو پانی پلا دیا. پی لیا پانی. چھوٹے چھوٹے برتن پانی کے خالی ہو گئے میرے حسین کے. آ گیا نماز کا وقت، ظہر کا وقت ہو گیا. میرے حسین نے ان گرفتار کرنے والوں سے فرمایا حر ایک بات بتاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا، ہمارے خیمے میں اذان ہو گئی، تم بتاؤ تم اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے نماز؟ امام حسین نے کربلا میں اپنے خیمے میں اذان کہلوا کے اعلان کر دیا، اے یزیدیو سن لو، اے یزیدیو سن لو، کوئی حسینی تمہاری ابتدا میں نماز نہیں پڑھے گا. ہمارے نزدیک تم لائق امامت نہیں ہو، ہماری نماز تمہارے پیچھے نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو مگر ہو یزیدی، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، ہم ہیں حسینی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلان کر دیا کسی حسینی کی نماز، جی یزیدی کسی حسینی کی نماز یزیدی کے پیچھے نہیں ہوتی. تو اب چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا انہی یزیدیوں کو جب حسین نے اذان کہلوا دی تو یہ بھی کہلوا دیتے. جی حسین نے اپنے خیمے میں کہلوائی، اپنے خیمے میں کہلوا دیتے. مگر واہ رے سچائی، سچائی حق وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے. حر کی ہمت نہیں تھی، حر آیا گرفتار کرنے تھا مگر یہ ہمت نہیں تھی کہ بارگاہ حسینی میں لب کھول کے یہ کہہ سکے کہ ہم بھی اپنی جماعت الگ کریں گے. بلکہ حر نے کیا کہا، اے ابن رسول اللہ آپ پرواہ مت کیجئے، نماز تو ہم آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بہت خوب بہت خوب. امام حسین نے نہ پڑھنے کا اعلان کر دیا. امام حسین نے پہلے ہی اذان کہلوا کے خیمے میں اعلان کر دیا ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. مگر انہی یزیدیوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ کہہ پاتے کہ ہم بھی تمہارے پیچھے نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ان کی آتما جانتی تھی، روح پہچانتی تھی، دل گواہ تھا کہ سچے یہی ہے، حق والے یہی ہے، ہم تو جھوٹے ہیں، ہم تو مکار ہیں، ہم تو غدار ہیں. ہم نماز ضرور پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، نبی کا کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، مگر سچائی ہمارے ساتھ نہیں ہے، سچائی انہی کے ساتھ ہے، امامت انہی کا حق ہے. بلا تشبیہ سن لیو، آج بھی کتنے فرقہ باطلہ ہیں جو الگ الگ دعویٰ کرتے ہیں ہم حق پر ہیں ہماری طرف آ جاؤ، ہم حق پر ہیں ہماری طرف آ جاؤ، ہم حق پر ہیں ہماری طرف آ جاؤ. مگر جب یہ سنیوں کی مسجد میں آتے ہیں تو چپ چاپ جھک جاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں. میں نے پوچھا یار ایک بات تو بتا، تو نے سدی کے پیچھے نماز پڑھ لی، تو اہل حدیث. واہ کیا بات ہے، تو اہل حدیث. یہی اتاوا کا مولوی سن لیو کیسٹ میں 1 کروڑ کا انعام دوں گا اگر بات غلط ہو تو. جی یہ تقریر کرتے کرتے کہتا اپنا قصے بیان کرتے کرتے میں بریلویوں کی مسجد میں پہنچا. جی میں نے ایک بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، نیت باندھ لی، نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. اب ان کے مسلک میں تو ہے ہی زور سے آمین کہنا، تو بولا میں نے بے خودی میں زور سے آمین کہہ دیا. اب بتاتا کہ میری گت کیا بنی. میں نے جیسے ہی سلام پھیرا چاروں طرف سے آواز آتی ہے ابے کون ناپاک گھس گیا، نکالو اسے مسجد سے. یہ خود بیان کرتا
چلو یہ تو بات ہو گئی، مگر مجھے یہ بتا کہ تو نماز پڑھنے کے لیے بریلوی کے پیچھے کھڑا کیوں ہوا؟ واہ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب، کیا بات. جب بریلوی لوگ تیرے نزدیک حق پر نہیں ہے، جب تمہارے نزدیک بریلویوں کا راستہ درست نہیں، تو امام کا بھی راستہ درست نہیں ہوگا. تو جب امام بریلیوں کا درست نہیں تو تیری نماز کیسے ہو گئی؟ ساری دنیا کے وہابی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت بین سنتین وسبعین ملہ و امتی تفترق بین ثلاث وسبعین ملہ کلہم فی النار الا واحدہ. میرے نبی نے صحابہ کی محفل میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ سنو، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا. تو اب ہر ایک یہ کہتا میں ہوں جنتی میں ہوں جنتی، تو بقول اس کے دوسرے ہوئے جہنمی. توجہ سے سننا، جو یہ کہتا ہے 73 میں ہوں جنتی تو باقی اس کے نزدیک ہوئے جہنمی. تو ابے جب تو جنتی ہے تو جہنمی کے پیچھے تیری نماز کیسے ہو گئی؟ دے اس کا جواب. اے اہل حدیثو، اے غیر مقلدو، اے دیوبندیو، چکرالویو، نانوتویو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سچ سچ بتا دو، جب تمہارے نزدیک بریلوی حق پر نہیں ہے تو بریلوی امام کے پیچھے تمہاری نمازیں کیسی ہو جاتی ہیں؟ صحیح کھڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کلیئر ہو گیا، دال میں کالا. جی بے شک. تم خود ہی حق پر نہیں ہو اور تمہیں یقین بھی نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں. بے شک. جیسے انہی یزیدیوں کو یقین نہیں تھا کہ ہم حق پر ہیں، اس لیے امام کے پیچھے نیت باندھ لی. کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، زکات وہ بھی دیتے تھے، تلاوت وہ بھی کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو. تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی زکات دیتے ہو، تم بھی نماز پڑھتے ہو، تم بھی رکوع کرتے ہو، تم بھی سجدہ کرتے ہو. کربلا کے یزیدی بھی نماز پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، زکات دیا کرتے تھے، مگر امام حسین نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی بلکہ کربلا کے یزیدیوں نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. ایسے ہی بلا تشبیہ سن لیو، آج ساری دنیا میں کوئی بریلوی کسی دوسرے فرقے کے امام کے پیچھے کہیں نماز نہیں پڑھتا ہے، چاہے بریلوی ان پڑھ ہو، قرآن اس نے پڑھا نہ ہو، حدیث اس نے پڑھی نہ ہو، وہ عالم بھی نہ ہو، وہ فاضل بھی نہ ہو، علماء کی صحبت میں رہتا ہو تو کچھ بھی گزر جا، مگر کسی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے ہم ہی ہیں وہ حق والے، ہم ہی ہیں وہ سچے عقیدے والے جن کو مصطفیٰ نے جنت کا مژدہ سنایا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب.